قریب جانے والا اس دنیا سے جاتا ہے. ہمارا اور آپ کا اخلاقی طریقہ یہی بنتا ہے کہ مرنے والے کے متعلقین وارثین کو ہم دلاسا دیتے ہیں, تشفی دیتے ہیں, کیونکہ بہرحال موت اور جدائی صاحب غم کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس کے اوپر پڑتی ہے حقیقت حال میں وہی درد کرتا ہے کیا مصیبت, کون سی مصیبت میں ہم دوچار ہیں. لہذا ہمارا اخلاقی فریضہ کہ ہم مرنے والے کو تسلی دیں, تشفی دیں, اسے گلے سے لگائیں اور اسے سمجھائیں, اور خود بھی وہ سمجھتا ہے کہ آج ہمارا گھر کا بزرگ چلا گیا, اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے, اور ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. کوئی شک نہیں, قرآن کا کھلا ہوا پیغام ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. سورہ رحمان میں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر شے, ہر چیز فنا ہو جانے والی سوائے ذات پروردگار. تو لہذا اس کے لیے ہر انسان کو آمادہ اور تیار رہنا چاہیے کہ ہر انسان کو جانا ہے, ہر محبوب ترین شے انسان سے جدا ہو جانے والی. کبھی کوئی چیز آپ کے پاس مستقل نہیں رہنے والی. باپ ہے تو وہ جدا ہوگا, بیٹا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی جدا ہو جائے, زوجہ ہے جو آپ کا جیون ساتھی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی آپ سے جدا ہو جائے, آپ تنہا رہ جائیں. ہر چیز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اگر انسان میں ہے تو وہی انسان کامل, اور یہی کمال انسانیت. ورنہ عزیزان محترم آپے سے باہر ہو جانا یہ انسانیت کا کمال نہیں ہے, یہ حیوانیت کا کمال ہے کہ انسان اپنے آپے سے باہر ہو جائے, ایسے کام کرے کہ جو شرعی نہ ہو, اخلاقی نہ ہو. کہ ہم ایسے در سے وابستہ ہیں, ایسے در سے وابستہ ہیں, ایسے در کی روزی اور رزق ہم کھا رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا, جنہوں نے اپنے قاتل کو معاف کیا, جنہوں نے اپنے قاتل کو, قتل نہیں ہوئے تھے مگر آثار ایسے تھے کہ قتل ہو جانا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب جب ابن ملجم نے ضربت لگائی, ضربت ایسی کاری تھی کہ علی جیسا دانا انسان اگر نہ سمجھ سکے تو کون سمجھے گا. جب اس کو پکڑ کر کے لایا گیا, ہاتھ پسے پشت بندھے تھے, تو میرے مولا نے امام حسن کو بلا کر کے کیا کہا کہ میرے سامنے کوئی بندہ چاہے گنہگار ترین کیوں نہ ہو بندھا ہوا نہیں رہ سکتا. یہ علی کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے کہ وہ جانتے تھے کہ زخم اتنا کاری ہے کہ میں بچوں گا نہیں, مگر اس کے بعد بھی میرے مولا نے یہ کہا کہ کوئی ایسا بندہ میرے سامنے ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندھا ہوا ہو. یہ علی کا رحم اور کرم اور سخاوت ہے, یہ علی کا رحم ہے, علی کا کرم ہے, اور یہ سخاوت علی ہے. تو ان کے سامنے مجرم بھی بندھا نہیں رہ سکتا. ہم تو اسی علی کے ماننے والے ہیں. لاکھ انسان ہمارے شان میں گستاخی کر جائے, ہمارے گھر والوں کی شان میں گستاخی کر جائے,
لیکن ہماری ثقافت یہی ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں. ہماری ثقافت یہی ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں. عزیزان محترم، معاف کرنا بھی آسان کام نہیں. ایک جگر چاہیے، ایک دل چاہیے، نفس پر کنٹرول چاہیے. اور ہماری شریعت اور علی کی سیرت یہی سکھاتی ہے کہ اگر تمہارے اندر تمہارے نفس پر اگر تمہارا کنٹرول ہے تبھی تم دین کے صحیح ماننے والے کہلاؤ گے اور ظاہراً تم دیندار ہوگے. تمہارے اندر ایمان کی رمق پائی جائے گی. اور اگر تمہارے اندر نفس کا مہار نہیں ہے، نفس تمہارے اوپر غالب ہے، تو یقین جاننا ظاہراً چاہے جتنے لوگ تمہیں مومن کہیں، نہ علی کے نزدیک تم صاحب ایمان ہو، نہ خدا بندیگن کے سامنے صاحب ایمان ہو. ایک بات پڑھنے میں کیونکہ یہاں یہ فرش عزا اور صاحب عزا، یعنی جو صاحب عزا جو غم زدہ ہیں، جب غیر لوگ آ کر کے ہم اور آپ بھی جب کسی کی مٹی کو سنتے ہیں، شہر میں نہ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری ہے، نہ جان ہے، نہ پہچان ہے، مگر ہم اور آپ جب بھی سنتے ہیں کہ تشییع جنازہ ہو رہی ہے تو ان کی تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے وارثین کو پرسہ دیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں. تو عزیزان حضرت، جب ہم غیروں کے یہاں جاتے ہیں تو اپنوں کے یہاں جانے میں چاہے جتنے خطا کار ہوں، چاہے جتنے گنہگار ہوں، جانا چاہیے، جانا چاہیے. اٹھنا پیٹ کے ہی طرف جھکتا ہے، پازیٹو جھکتا ہے. آج آپ ناراض ہیں، کتنے دن ناراض رہیں گے؟ یہ دنیا کتنے دن کی ہے؟ آپ خود انصاف سے بتائیے. میں تھوڑا سا نفسیاتی میں لسٹ پڑھ رہا ہوں. کتنے دن آپ ناراض ہیں؟ کبھی اپنے گریبان میں آپ نے جھانک کے دیکھا کہ ہم نے کتنوں کا حق مارا، کتنوں کو انجانے طریقے سے اذیت اور تکلیف پہنچائی کہ ہمیں خود احساس نہیں. میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، کسی دوسرے کو نہیں کہہ رہا. ہم خود ہماری ہی وجہ سے نہ جانے کتنوں کو اذیت اور تکلیف پہنچ جاتی ہے. اگر صحیح معنوں میں ہم علی کے ماننے والے ہیں اور دین کے پیروکار ہیں تو ایک مرتبہ کبھی شب کے سناٹے میں لیٹ کر کے سوچیے گا اور اپنی تصویر کو اپنے ہی آئینے میں دیکھنے کی کوشش کریے گا. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ شیشہ غلط ہے کہ ہمارے ملزم جیسا شخص میرے مولا کے دربار سے بخش دیا جاتا ہے. رسول کے نہ جانے کتنے معجزات اور کرامات ایسی ملتی ہیں. ایک تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں کہ ایک انسان آئے بلا وجہ رسول سے آ کر کے الجھ گئے کہ آپ نے ہمارا قرض لیا ہے، واپس کر دیجیے. ہاتھا بھائی کی نوبت آ گئی. رسول کے چاہنے والے اس کو پکڑ کر کے مارنے کے چکر میں لگ گئے، مگر نبی نے کہا کہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حق تم سے مطلب نہیں، میٹر تم چھوڑ دو. کہا کہ آپ نے میری پشت پر تازیانے مارے تھے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی پشت پر تازیانہ مارو. آپ اپنی پشت کھولیے، میری پشت بھی کھلی ہوئی. رسول نے اپنی پشت کو کھولا، بس اس نے مہر نبوت کے بوسے لیے اور کہا کہ میں صرف یہی کرنا چاہتا. کیا رسول نہیں جانتے تھے یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا؟ اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے جب یہ کہہ رہا ہے اتنے کانفیڈنٹ سے، اس کا مطالبہ ہوگا. رسول جانتے تھے مگر انہوں نے اپنے امتیوں کو سکھایا کہ اگر سامنے والا کہہ رہا ہے تو تمہیں اس کا پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے. سامنے والا اگر قدم بڑھا رہا ہے، سواری بول رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، گلے لگانا چاہ رہا ہے، تب آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنے قدم کو پیچھے ہٹائیے، آپ دور ہٹیے کہ تم سے ہماری نفرت ہے، تم سے ہماری عداوت ہے، تم سے ہماری دشمنی ہے. یہ دشمنی کئی دن چلے گی؟ قبر میں کام آئے گی آپ کے؟
قبر میں دشمنی کام نہیں آئے گی, قبر میں بخش دینا